عالم اسلام میں جب اسلامی مالیاتی ادارے قائم ہوئے تو ایک ضرورت محسوس کی گئی، اور وہ ضرورت یہ تھی کہ مسلمانوں میں اگر بینک کو، اگر انشورنس کمپنی کو، اگر فنڈ مینجمنٹ کمپنی کو، اگر کسی طرح کے جو فنڈ قائم ہوتے ہیں ان کو اسلامی اصولوں پر چلانے کی کوششیں کی جائیں تو آخر اس کے اسٹینڈرڈ کیا ہوں؟ ایسا اسٹینڈرڈ جس کے تحت پاکستان کے اندر کام کرنے والا اسلامی مالیاتی ادارہ، دبئی میں کام کرنے والا، سوڈان میں کام کرنے والا، ملائیشیا میں کام کرنے والا ایک طریقہ کار کے تحت کام کرے۔ اس پر غور و فکر کرنے کے لیے بحرین میں مختلف مالیاتی اداروں سے وابستہ بڑے علماء، ان کا ایک ادارہ قائم کیا گیا آج سے تقریباً 20-22 سال پہلے۔ 1994-95 میں اس کی ضرورت محسوس کی گئی اور اس کے بعد یہ ادارہ قائم ہوا۔ 1996-97 سے ادارہ کام کر رہا ہے، 22-24 سال ہو گئے اس ادارے کو۔ اس ادارے نے بے عینی ہی وہی کام کیے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیے۔ اس ادارے نے دو بڑے کام کیے۔ ایک تو خالص مالیاتی ادارے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے مجامع فقیہ کا ذکر کیا، مجمع الفقہ الاسلامی جدہ ہے، مجمع الفقہ الاسلامی انڈیا ہے، المجمع الفقی الاسلامی رابطۃ العالم الاسلامی کے تحت ہے، یا یورپ میں جو کونسل قائم ہے، یہ سارے جو ادارے ہیں یہ ہر طرح کے مسائل پر غور کرتے ہیں۔ ان کے پاس ہر طرح کا مسئلہ آتا ہے، ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا مسئلہ بھی آئے گا، تو تعلیمی اداروں کا مسئلہ بھی آئے گا، تو مثال کے طور پہ اعضاء کی پیوند کاری کا مسئلہ بھی ان کے پاس آتا ہے، اسی طریقے سے کاسمیٹک سرجری کے مسائل بھی یہی دیکھ رہے ہیں۔ تو ان کے پاس اختصاصی نوعیت کے مسائل نہیں ہیں۔ اگر فرض کریں کہ آپ جا کر کہتے ہیں کہ جی مجھے اسلامی مالیاتی ادارہ کیسے قائم کرنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس غور و فکر کرنے کے لیے جو لسٹ ہے اس میں ہم آپ کا موضوع بھی شامل کر لیتے ہیں، جب اس کا وقت آئے گا ہم اس پہ بھی غور کریں گے۔ تو ضرورت یہ پیش آئی کہ ہمارے پاس اس طرح کے بھی کچھ ادارے قائم ہوں جو صرف ایک خاص فکر پہ غور کرتے ہوں۔ چنانچہ اب اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے اور اب اس طرح کے ادارے قائم ہو رہے ہیں جو صرف میڈیکل سائنس سے متعلق ریسرچ کریں گے۔ کاسمیٹک سرجری کا کیا حکم ہے، پلاسٹک سرجری کیسے کی جا سکتی، نہیں کی جا سکتی، اعضاء کی پیوند کاری کی جا سکتی، وغیرہ متعلقہ مسائل۔